جی دوستوں، گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں جو اسپیکٹیکل تھا وہ سب آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا اور لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ بہت زبردست سفارتی گہمہ گہمی تھی۔ اس سے پہلے 15 اگست کو پیوٹن ٹرمپ ملاقات ہوئی الاسکا میں، اور اس کے بعد اب یہ زیلنسکی صاحب یوکرین کے صدر پہنچے، اور باقی یورپین لیڈرز بھی، جس میں جرمنی، برطانیہ، فرانس، اٹلی، فن لینڈ، یہ اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل اٹلی، یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ اور کوشش ان کی یہی تھی کہ ٹرمپ کو کسی طریقے سے کنونس کیا جائے کہ سیز فائر پہلے ارینج کریں، اس پہ پیوٹن کو لائیں، اور پھر پیس ڈیل بعد میں ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ پیس ڈیل اتنی جلدی ہو نہیں سکتی، اور جو ہے سیز فائر امیجیٹ آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے اتفاق کرتے ہیں اس معاملے میں کہ نہیں جی، ڈائریکٹ پیس ڈیل پہ چلتے ہیں۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی روانڈا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور آذربائیجان، آرمینیا، سب جگہوں پہ پہلے ہم نے پیس ڈیل ہی کی ہے، رادر دین کہ ہم سیز فائر کی طرف جائیں۔ اور شاید غزہ کا بھی ان کو ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت، تو اس وجہ سے وہ پیس ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ اور پیس ڈیل اب کس طرح ہوتی ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوگی۔ پہلے شاید زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان ملاقات ہو، اور اس کے بعد پھر ٹرائی لیٹرل ٹرمپ صاحب بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گے۔ تو کچھ چیزیں آگے چل رہی ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے کہ یوکرین وار جو کہ 24 فروری 2022 سے شروع ہوئی، اس میں پرانی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس میں انہوں نے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا۔ اور اب یہ بات بھی تھوڑی بہت لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وار شروع کیوں ہوئی۔ اس میں آبویسلی یوکرین کا بھی کچھ قصور ہے، کچھ یورپین کنٹریز کا بھی کچھ قصور ہے، کچھ اس وقت کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بھی قصور ہے کہ وہ یوکرین کو پش کرتے رہے نیٹو الائنس، نیٹو جوائن کریں۔ تو ایک لحاظ سے یوکرین میں بھی جو نیٹو کا راگ الاپنا شروع کیا، اس سے بہت کمپلیکیشنز پیدا ہوئیں۔ چلیے وہ تو بعد کی باتیں ہیں، باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں۔ آج میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پوٹن رشیا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پوٹن بھی اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور آبویسلی ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ جو اس وقت 19 سے 20% یوکرین کی ٹیریٹری ان کے قبضے میں ہے، وہ ان کو مل جائے، کیونکہ ڈونباس کے ریجن ہے، دنسک ہے، لوہینسک ہے، پھر کرائمیا 2014 میں انہوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ تو یہ تمام باتوں پہ مور اور لیس ٹرمپ تو ایگری کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ کو معلوم ہے کہ وہ جب تک زیلنسکی صاحب ایگری نہیں کریں گے یا یورپین کنٹریز ایگری نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معاملات آگے چلیں گے نہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بڑی ایک کہنا چاہیے کہ صحیح نظر آتی ہے کہ پیوٹن صاحب کے لیے بھی بڑے آپشنز کم رہ گئے ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ رشیا ٹھیک ہے، اس نے بہت سی ٹیریٹری کو پہ قبضہ کر لیا ہے یوکرین کی، لیکن اگر آپ دیکھیے تو کیجویلٹیز کے حساب سے تو رشیا نے بہت مار کھائی ہے۔ تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ یا تو جان گنوا گئے یا زخمی ہوئے، تو یہ کافی بڑا نمبر ہے۔ گو کہ رشیا کی پاپولیشن 140 ملین کے قریب ہے، یوکرین کی 40 ملین کے قریب ہے، پاپولیشن میں بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے یوکرینین بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی سرنڈر کرنے جا رہے ہیں یا ان کو۔ اور دوسری جانب یہ بھی دیکھا جائے تو پیوٹن صاحب کی اس وار نے یورپ کو بھی اکٹھا کر دیا ہے اور نیٹو کو بھی اکٹھا کر دیا، ان دا سینس کو کہ پہلے کچھ خدشات تھے اور ابھی بھی ہیں کسی نہ کسی حد تک کہ ٹرمپ شاید نیٹو میں اتنا انٹرسٹ نہ لیں، لیکن دیکھیے نا، ٹرمپ صاحب نے تو نیٹو کو اور مضبوط کروا دیا، بلکہ اس وار نے نیٹو کو اور مضبوط کر دیا۔ کجا کے پہلے یورپین کنٹریز کوئی اس پہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تھے زیادہ، اب انہوں نے 3.5 to 5% اپنا جو جی ڈی پی ہے اس پہ وہ اب نیٹو پہ اپنے خرچ کریں گے، اپنے ڈیفنس پہ خرچ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کی وجہ سے یہ نیٹو جو کہ کولڈ وار کی لیگیسی تھی، اس کو کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد فوری طور پہ جس طرح واٹس ایپ پیٹ ختم ہوا، اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ برقرار رہی، اور اب نیٹو
جو ہے اس کو اور مضبوط کر دیا ہے پوٹن نے. تو پیوٹن اس وقت ایک ویک وکٹ پہ تو ہیں. پھر رشیا کا گلوبل انفلوئنس بھی جو ہے اس طرح کم ہوا. اگر آپ ویسٹ ایشیا میں دیکھیے تو سیریا میں بھی جو بشار الاسد کی حکومت تھی وہ چلی گئی. اسی طرح جو ہے ایران پہ بھی امریکہ کے جو اٹیکس تھے اس نے بھی رشیا کو جھنجھوڑ کے تو رکھا ہوگا کسی نہ کسی حد تک. اور پھر جو بھارت پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے امریکہ کا کہ آپ رشیا سے آئل نہ خریدیں, تو یہ بھی ایک بڑی سیریس بات ہو سکتی ہے رشیا کے لیے. اور پھر چین پہ بھی پریشر آئے گا کسی نہ کسی طور. گو کہ اس وقت چین پہ وہ پریشر نہیں ہے, بھارت پہ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 27 اگست کو یہ جو 25% ایڈیشنل ٹیرف لگنے ہیں بھارت پہ کہ وہ رشیا سے آئل تیل خرید رہا ہے اس ضمن میں, تو کیا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو رشیا کی پوزیشن تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ پیوٹن کو بھی معلوم ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایک بہتر ڈیل مل سکتی ہے, اس لیے وہ ایک حد تک ہی ٹرمپ کو ناراض کریں گے. اگر انہوں نے ٹرمپ کو ناراض کر دیا, بالکل ان کی بات نہیں مانی, تو پھر کیونکہ ٹرمپ صاحب کے لیے بھی تو امبیرسمنٹ ہوگی نا, انہوں نے بہت اب انویسٹ کر لیا اس سارے معاملے میں, تو ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ اب دنیا کو بتائیں کہ جی دیکھیے میں نے وار رکوا دی ہے. اور اگر پیس ڈیل ہو جاتی ہے, اور جو وہ چاہتے ہیں کہ پیس ڈیل ہو, سیز فائر میں اتنا وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے, ان کا خیال یہ ہے کہ پیس ڈیل ہو سکتی ہے تو اسی پہ ہی فوکس کیا جائے. اس وقت وہ کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں دینا چاہتے ایون یورپین الائز کو بھی اور نیٹو الائز کو بھی کہ وہ سیز فائر کی طرف آئیں گے, کیونکہ ابھی پریشر ہے زیلنسکی پہ بھی ہے, زیلنسکی صاحب پہ بھی پریشر ہے, کیونکہ یوکرین کا دیکھیں نا انفراسٹرکچر برباد ہو رہا ہے. پھر ابھی جو ہے 20,000 بچے یوکرینین بچے وہ اس وقت رشیا کی تحویل ان کے تحویل میں کہہ لیں یا ان کی کسٹڈی میں ہیں. تو یہ جو ہے ایک اور زیلنسکی کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ٹرمپ کو بھی ایک حد تک ناراض کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی ناراضی کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلحہ وغیرہ ملنا ہے وہ نہیں مل پائے گا, جو انٹیلیجنس ہے وہ نہیں مل پائے گی. تو ایک کافی امریکہ اس وقت ایک آبویسلی ایک امپورٹنٹ ملک ہے, اور تمام جو یہ کل گزشتہ روز جو کچھ وائٹ ہاؤس میں ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ امریکہ کے بغیر نیٹو بھی آگے کام نہیں کر سکے گا, اور یوکرین کو ہی بہت پرابلمس ہوں گے. اب کیا سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتی ہیں, کیا سیکیورٹی گارنٹیز ہوتی ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ جو ٹرائی لیٹرل سمٹ ہے اور پہلے اس سے بائی لیٹرل سمٹ جو ہے زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان وہ کب ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے, اور اس کے بعد ٹرائی لیٹرل سمٹ کہاں ہوتی ہے, یہ بھی ایک ٹرکی فیصلہ ہوگا. لیکن رشیا پیوٹن کو بھی میرے خیال میں صدر پیوٹن کو اس بات کا احساس ہے کہ یہی ٹائم ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیل کر لیں. اب وہ کتنی, کیونکہ یوکرین کے صدر کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی زمین اپنی ٹیریٹری نہیں دینی, لیکن کہیں نہ کہیں ٹرمپ نے شاید کیونکہ کرائمیا اور نیٹو کے بارے میں تو ٹرمپ نے اپنے بڑے واضح طور پہ کر دیا ہے کہ کرائمیا کو بھول جائیں آپ جو 2014 میں گیا, اور پھر نیٹو میں بھی آپ شامل نہیں ہو سکتے, لیکن آپ کو گارنٹیز ہم کچھ دے سکتے ہیں جو آرٹیکل 5 ہے نیٹو اس کی طرز کی. لیکن انہوں نے ابھی روم چھوڑا ہے خاص طور پہ دنیسک میں, اور لوہینس جو دنباس کا ریجن ہے اس پہ ابھی انہوں نے پبلکلی کوئی بات نہیں کی. ممکن ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ روس کے ساتھ پیوٹن کے ساتھ ان کی ہوئی ہو الاسکا سمٹ میں, تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اب سامنے آنی ہیں. بٹ پوٹن بھی ایک لحاظ سے ٹرمپ کی جو گڈ ول ہے اس کو لوز نہیں کر سکتے, اور زیلنسکی بھی لوز نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس وقت نیٹو باقی دوسرے جو نیٹو کنٹریز یورپین کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے بھی دفاعی اپریہینشنس ہیں, تو اس وجہ سے ابھی تک تو وہاں ان کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن ٹرمپ کی جو اس وقت سفارتکاری ہم نے دیکھی, تو کیونکہ پاور ان کے پاس ہے, تو ہی ہیز بین ایبل ٹو جنریٹ گڈ مومنٹم ٹورڈ سیٹلنگ دس 3-year-old conflict. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ چلیے ایک کانفلکٹ تو ختم ہو, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.